دوستو شہاب چتور کا نام اب کسی تعارف کا محتاج نہیں رہا۔ سلام ہے اس جوان کی بہادری اور شجاعت کو جو اتنا بڑا قدم اٹھا بیٹھا ہے اور ہر قدم پر اس کا خدا اس کے ساتھ ہے، اور جہاں سے وہ گزر رہا ہے وہاں قافلے بنتے جا رہے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو شہاب اور ایک عورت کے بارے میں بتائیں گے۔ جی ہاں، وہی عورت جس کے گھر میں شہاب اور اس کے ساتھیوں نے کل رات قیام کیا۔ لیکن یہ قیام کیوں کیا اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، اور سارے علاقے کو چھوڑ کر شہاب نے قیام کے لیے صرف اس عورت کے گھر کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ یہ بات بہت ہی حیران کن ہے دوستو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ عورت کون ہے اور اس کا شہاب کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اور اتنے سارے گھروں کو چھوڑ کر شہاب نے صرف اس عورت کے گھر کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ نہ صرف یہ کہ شہاب نے اس عورت کے گھر میں قیام کیا، بلکہ اس عورت کے گھر سے رخصت ہوتے وقت اس سے ایک اس قدر انوکھا وعدہ بھی کر لیا کہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ آخر یہ عورت کون ہے اور شہاب کے لیے اتنی خاص کیسے ہو گئی کہ شہاب نے اتنا بڑا وعدہ اس عورت سے کر لیا اور اس کی مہمان نوازی کو قبول بھی کر لیا۔ دوستو کل رات جب شہاب نے اس عورت کے گھر میں قیام کیا تو اس قدر حیرت انگیز انکشافات ہمارے سامنے آئے جو ہم آپ کے سامنے اس ویڈیو کی صورت میں رکھنے والے ہیں۔ شہاب کا اس عورت کے گھر میں قیام کرنا یوں ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی جو وجہ کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر وہ کیا وجہ تھی۔ کیا شہاب اس عورت کے گھر میں رہنے پر مجبور ہو گیا، اور وہاں سے جاتے وقت اس سے کیا وعدہ کر کے گیا؟ دوستو کیا شہاب نے اس عورت سے شادی کا وعدہ کیا ہے؟ وہ عورت شہاب کی کیا لگتی ہے اور ان دونوں کے مابین کیا گفتگو ہوئی؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے انوکھی بات جو یہ ہے کہ شہاب اس عورت کے گھر میں ایک بہت ہی خاص مصلحت کے تحت رکا تھا، اور شہاب خود بھی اس مصلحت سے واقف نہیں تھا۔ جب اس عورت نے بتایا کہ شہاب کا یہاں پر آنا بے وجہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، تو شہاب خود سن کر حیران ہو گیا۔ کیسے قسمت اسے اس عورت کے دروازے تک لے آئی؟ تو آئیے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر وہ کیا بات تھی کہ شہاب کو قسمت خود اس عورت کے دروازے پر لے گئی۔ دوستو چلتے چلتے اچانک شہاب بھائی کی طبیعت کچھ بوجھل سی ہوئی تھی، تو اس نے قیام کا ارادہ کیا، لیکن وہ ایسی جگہ سے گزر رہا تھا کہ اس کے پاس زیر تعمیر مکان تھے اور دور دور تک کوئی بھی رہنے کی جگہ نہیں تھی جہاں پر وہ رات گزار سکے۔ لیکن ان تمام زیر تعمیر گھروں کے بیچ ایک گھر تھا جو آباد تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گھر کے مکین شاید سو چکے ہوں گے، یا پھر اس کے گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر اس قدر خاموشی کا راج تھا جیسے کہ کسی زئی روح کا وہاں پر قیام نہ ہو۔ شہاب اور اس کے ساتھی سوچ میں پڑ گئے کہ اندر جایا جائے یا باہر رکا جائے۔ یہ سوچتے ہوئے تو شہاب کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کی طبیعت اس گھر کے سامنے آ کر ہی کیوں خراب ہوئی تھی۔ بظاہر شہاب کو لگ رہا تھا کہ یہ عام سا معاملہ ہے، لیکن یہ معاملہ عام نہیں تھا، بلکہ آگے چل کر بہت ہی خاص ہونے والا تھا، جس کا اثر شہاب کی ذاتی زندگی پر بھی پڑنے والا تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد شہاب اور اس کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک عورت نے دروازہ کھولا جس کی عمر 27 سے 30 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ اس عورت نے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس عورت نے دروازہ کھولا تو سامنے شہاب کو دیکھ کر فوراً سے غش کھا کر گر پڑی۔ اس عورت کا جوان سالہ بھائی جو اس کے ساتھ ہی اس گھر میں قیام پذیر تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور اپنی بہن کو ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ یہ منظر دیکھ کر شہاب اور اس کے ساتھی پریشان ہو گئے۔ انہیں لگا کہ انہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ شاید وہ عورت شہاب کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ لیکن دوستو جیسے ہی شہاب نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو وہ عورت ہوش میں آئی اور شہاب کو رک جانے کے لیے کہا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس عورت نے اس قدر حیرت انگیز انکشاف کیا کہ سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ وہ عورت شہاب کو گھر کے اندر لے آئی
جہاں پر اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ایک بیوہ عورت تھی جس کا دنیا میں اس کے بھائی کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس عورت نے شہاب سے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آپ میرے گھر ضرور آئیں گے، بلکہ میں نے تو آپ کی خاطر تواضع کے لیے انتظام بھی کر کے رکھا تھا، اور آپ کے ساتھیوں کے آرام کا پورا بندوبست پہلے سے ہی میں نے کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر تو شہاب حیران ہو گئے اور پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں تمہارے گھر آؤں گا؟ کیونکہ میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا یہاں رکنے کا، لیکن طبیعت تھوڑی خراب ہوئی تو صرف ایک تمہارا گھر تھا جو مجھے نظر آیا۔ شہاب کی یہ بات سن کر وہ عورت مسکرا دی اور بولی کہ میں پچھلے 2 مہینے سے، جب آپ نے اس مقدس سفر کا ارادہ کیا تھا، تب سے لے کر میں خدا کے حضور دعائیں کر رہی تھی کہ آپ کا گزر میری گلی سے ہو اور خدا مجھے آپ کی خاطر تواضع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مجھے خود بھی بے حد شوق تھا پیدل حج کرنے کا، لیکن میں ایک ٹانگ سے تھوڑی سی معذور ہوں، چل نہیں سکتی۔ لیکن جب میں نے سنا کہ آپ نے یہ ارادہ کیا ہے تو میرا دل خوشی سے لبریز ہو گیا اور میں خدا سے دعا کرنے لگی کہ اے میرے اللہ، میں خود تو یہ کام نہیں کر سکتی اپنی معذوری کی وجہ سے، لیکن اس شخص کو جس کا نام شہاب چتور ہے، اس کی خدمت کا موقع ضرور دیجیے۔ وہ عورت اس قدر جذباتی ہو گئی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے ساری کہانی سناتے وقت، اور وہ ایک پل کو رک گئی اور اپنے آنسو صاف کیے اور دوبارہ سے اپنی بات کا آغاز کیا۔ اس عورت نے کہا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ 2 مہینے سے میں ساری رات جاگ کر خدا سے یہی دعا کرتی تھی، اور مجھے 100% یقین تھا کہ آپ میرے گھر ضرور آئیں گے، اور جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ اس جگہ سے گزریں گے آج، تو میں نے پورا انتظام پہلے سے کر کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ مجھے اپنی دعا پر اور اپنے رب پر یقین تھا۔ اس عورت کی بات سن کر تو شہاب حیران ہو گئے اور اس کے گھر میں قیام کیا اور اس کی خواہش پوری کی، اور اس نے اور اس کے دوستوں نے کھانا کھایا۔ جاتے وقت شہاب سے اس عورت نے ایک وعدہ لیا اور شہاب نے کہا کہ وہ وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ دوستو، یوں تو بہت سارے لوگوں نے یہ دعا کی ہوگی کہ شہاب اس کے گھر میں قیام کرے۔ عورت کے گھر میں قیام کرنے کی ایک بہت ہی خاص وجہ تھی جو قدرت کی طرف سے سامنے آئی تھی، اور جسے سن کر آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بیوہ عورت نے شہاب سے آخر ایسا کون سا وعدہ لیا تھا اور شہاب نے فوراً سے اس کی بات مان لی۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس عورت نے شہاب سے وعدہ لیا کہ واپسی کے سفر میں بھی وہ اس عورت کے گھر ضرور قیام کرنے کے لیے آئے گا، اور آپ نے اس کی بات مان لی اور اس عورت سے وعدہ کیا کہ واپسی پر وہ اس کے گھر میں پھر سے آئے گا۔ جب شہاب نے اس عورت سے یہ وعدہ کیا تو وہ عورت خوشی کے مارے رونے لگی کہ اس طرح سے اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ یوں تو ہر کسی کو پیدل حج کرنے کا شوق ہوگا اور ہر کسی کو یہ خواہش ہوگی کہ شہاب اس کے گھر آئے، لیکن کیونکہ یہ عورت ایک ٹانگ سے تھوڑی سی معذور تھی جو اتنا زیادہ چل نہیں سکتی تھی، صرف اپنے گھر کے برآمدے تک ہی چل سکتی تھی، تو خدا نے اس کی دعا سن لی اور اسے شہاب کی خدمت کا موقع دیا۔ تو یہ تھی اس بیوہ عورت کی کہانی۔ تو دوستو، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انسان جو سچے دل سے دعا کرتا ہے تو خدا اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، مزید ایسی نئی اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارا چینل اردو سکلز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔